بس یہ بیان کر کے اور مجلس تمام کر رہا ہوں تو سب سے پہلی منزل میں کیا ہے؟ ہمیں رشتے حرام سے بچنا ہے، رشتے حرام سے بچنا ہے۔ جو رشتے حرام سے بچ گیا وہ خیمہ اہل بیت میں آ گیا، جو رشتے حرام سے بچ گیا وہ اس کی ساری دولت پاک ہو گئی، وہ اس کی روح پاک ہو گئی، وہ خود بھی آزاد ہو گیا، اہل بیت کی نظر میں معزز بھی ہو گیا۔ لیکن رشتے حلال کے لیے کیا ہے؟ رشتے حرام کو پتا ہے تو رشتے حرام نہیں کھانا چاہیے، رشتے حرام سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ بہت سخت امتحان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ مولا سے کہا جا رہا ہے یا ابن رسول اللہ لماذا لم يسمعهم کلامکم، مولا حسین سے عاشور میں کہا جا رہا ہے مولا حسین آخر آپ خطبے میں خطبہ دے رہے ہیں اور انہیں آپ کی بات اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ امام نے کیا کہا؟ اس وجہ سے کہ ان کے بدنوں میں، ان کے شکموں میں حرام بھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس کے شکم میں حرام ہوتا ہے وہ ایمان کی بات نہیں سمجھتا، مولانا کی بات کیا سمجھے گا؟ ایک سوال بھیجنے محمد رشتے حرام سے بچیے، پرہیز کیجیے، رشتے حلال کا ہو، لیکن رشتے حلال کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اتنی فضیلت یہ ہے، پروردگار سب سے پہلے حلال رزق کھانے والے کو اتنی کثیر تعداد میں اولاد دے دے گا کہ وہ چلا جائے گا لیکن اس کا نام زندہ رہے گا۔ رزق حلال کی فضیلت ہے، اور رزق حلال سب کو نہیں ملتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرا چاہنے والا ہوتا ہے وہ حلال رزق کھاتا ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ جو میرا چاہنے والا ہے وہ رزق حلال کھاتا ہے، اور جو رزق حلال کھاتا ہے پروردگار اسے اتنی معراج پر لے جاتا ہے کہ دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے، یہ کیسا شخص ہے، اس کی روحانیت کتنی اعلیٰ اور بالا ہو جاتی ہے کہ زمانہ متحیر ہو جاتا ہے۔ آخر کیا انعام دیا ہے اللہ نے؟ بس ایک بات سنیے، وہ انعام یہ دیا ہے رزق حلال کھانے والا، جس کا نام تاریخ نے ابازر لکھا ہے۔ ابازر نے ایران کے رہنے والے ابوذر، عربی میں ابازر کہا جاتا ہے، ابوذر اردو میں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوذر یہ کسان ہیں اور کسانی کر رہے ہیں۔ کسان میں دیکھا ہوگا آپ نے، کسان لوگ کرتے کیا ہے، جب کھیت پہ جاتے ہیں تو پانی کھانا سب ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی بیچارے کسان جو لے کر کے آئے ساری چیزیں، اتفاق سے ایسا ہوا کھانا ختم ہو گیا، دھوپ کی شدت زیادہ تھی، بہت زیادہ بھوک لگی تھی، تو کیا دیکھا کہ بیچ سے نہر جاری تھی، اس نہر میں شیر چلا رہا تھا۔ واقعہ سنایا ہے، بہت جلدی اپنی بات طے کرتا ہے۔ شیر چلا رہا ہے، اس سے انہوں نے اٹھایا ٹھنڈے پانی میں، ٹھنڈا سیب انہوں نے اٹھایا اور جلدی سے آدھا سیب انہوں نے کھا لیا۔ کھا تو لیا، کھانے کے بعد انہوں نے کیا ہوا؟ کہا میں نے کھا تو لیا، پوچھا اجازت نہیں دی۔ اب اس آدھا سیب کو معاف کروانے کے لیے الٹا چلے، ادھر سے نہر آ رہی تھی، وہ چلے دیکھا کیا کہ وہاں پر ایک باغ تھا۔ دق الباب کیا، صاحب مالک نے دروازہ کھولا، باہر آیا، کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ آپ کے باغ کا سیب ہے۔ کہاں تو کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے آدھا سیب کھا لیا ہے اور مجھے آپ جو ہے اس کی اجازت دے دیجیے تاکہ یہ رزق ہمارے لیے حلال ہو جائے۔
اس نے جلدی جلدی میں کیا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آنے سے کوئی تم اتنی دور سے آ گئے, جاؤ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, دروازہ بند. کہا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ, دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے دروازہ کھولا, کہا اس کو بھائی آپ کیا بات ہے, آپ نے تو معاف کر دیا. بات دراصل یہ ہے, یہ جو باغ ہے نا یہ باغ میرے باپ کا تھا, اور میرے باپ نے, ہم دو بھائی ہیں, دونوں بھائی کو یہ باغ ہدیہ کیا تھا, اور ابھی تقسیم بندی نہیں ہوئی, ابھی حصے واری نہیں ہوئی ہے, ابھی حصہ نہیں بٹا ہے. تو پتہ نہیں تم نے ہمارے حصے سے کھایا ہے کہ ہمارے بھائی کے حصے کا کھایا ہے, لہذا میں تو تمہیں معاف کر دے رہا ہوں, لیکن تمہیں اصل مالک میرے بھائی سے اس کی اجازت لینی پڑے گی. کہا وہ کہاں رہتے ہیں, کہا وہ نجف جانا پڑے گا. ہاں ہاں کہا ٹھیک ہے. اب وہ صاحب وہ اسباب مہیا ہوئے, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں میں, اور وہ وقت آیا کہ وہ نجف اشرف پہنچ گئے. اب جب نجف اشرف پہنچے تو قافلے کے ساتھ کئی لوگ جاتے ہیں, 2-4 لوگ اور پہنچ گئے ساتھ میں. تو کیونکہ وہ ارتبیل سے گئے تھے, تو دروازہ کھولا تو وہ وہاں پر جو ان کے بھائی جو تھے بہت بڑے عالمین تھے, انہوں نے دروازہ کھولا, جی فرمائیے. کہاں اردبیل سے آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ اردبیل سے آیا ہوں. ابھی آپ میں کوئی بھی ہے, آپ میں سے کوئی نجف یا کربلا میں رہے اور ہم لوگ وہاں یہاں سے پہنچے تو کتنے خوش ہو جائیں گے. پوچھیں گے نا کہ بھائی وطن والے کیسے ہیں, فلاں صاحب کیسے ہیں, فلاں صاحب کیسے ہیں. بس وہی عالم دین میں وہی کیفیت پیدا ہوئی. کہاں اردبیل سے آیا ہوں, کہاں اردبیل سے آیا ہوں. کہا جلدی اندر آؤ, اور اہلا مسائلہ میں جو ہے فوراً جو ہے بٹھایا مہمان خانے میں, اور فلاں صاحب کیسے, کہا سب ٹھیک ہے. کہا تو آپ بہت اللہ کا احسان ہے کہ تم مولا کی زیارت کے لیے آ گئے. توجہ چاہتا ہوں, تم مولا کی زیارت کے لیے آ گئے. اب حاضر کہتے ہیں میں مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے نہیں آیا. کافی کس لیے آئے ہو؟ اردبیل سے چل کر کے عراق آئے ہو, نجف اشرف آئے ہو, یہ کہہ رہے ہو کہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے نہیں آئے. کہاں نہیں آیا. کہاں پھر کس لیے آئے ہو؟ کہاں آدھا سے معاف کروانے آیا ہوں. آدھا سے معاف کروانے آیا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ اردبیل سے. مولا کی زیارت کے لیے نہیں آئے ہو. مولا کی زیارت کے لیے نہیں آئے. کہاں نہیں. کہا آدھا سے تب تک اندر قدم نہیں رکھوں گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں رشتے حلال ایک ایسی شے ہے کہ رشتے حلال کھانے کے بعد جو شخص زیارت کے لیے جاتا ہے یقینی طور پر روایت میں موجود ہے. ماشاءاللہ سے یہاں زائرین کے کرام بیٹھے ہوئے ہیں, خدا انہیں صحت و سلامتی عنایت فرمائے. بس ایک جملہ کہہ دوں زیارت کے زائرین امام حسین کے لیے کہ جو بھی زائر امام حسین کربلا جاتا ہے تو روایت کے جملے ہیں. سب سے پہلے سرحد کربلا پر حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے ملتے ہیں. سے سفر کر کے حدود کربلا میں قدم رکھتا ہے, وقت کا محمد کھڑا ہو کر کے حدود کربلا پہ یہ کہتا ہے اہلاً و سہلاً یا زائر حسین ابن علی, میں تمہارا استقبال محمد کر رہا ہوں. اے میرے حسین کے زائر, تم سے مصافحہ بھی کر رہا ہوں اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں, توجہ, یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں روزے محشر تمہاری شفاعت کروں گا. سلوات دے کے بعد فرمانے. ٹھیک ہے, شرط ہے, جلدی کی بات کریں. شرط ہے میری بیٹی کی شادی کرو. آئے کہ آدھا سے معاف کروانے, شرط بھی لگا دی. کہا بیٹی سے شادی, کہا ہاں. تو کہا ٹھیک ہے. کہا لیکن شرط ہے بیٹی ہماری اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے. اب 2-4 لوگ جو لوگ تھے کہنے کے لو اور آدھا سے معاف کروا. پھنس گئے نا. اس نے کہا دیکھو یاد رکھنا میں تو کروں گا شادی, یاد کر لو دنیا میں ساری مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آدھا سیب ضرور معاف کرواؤں گا. یہ آدھا سیب مجھے محشر میں بہت پریشان کرے گا. ایک سلوات بھیجے محمد. اور
رخصتی ہو کر کے جب دلہن اپنے گھر پہنچی تو جناب ابوذر نے دلہن کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، تمہارا باپ جھوٹا۔ کہا کیا؟ کہا کہا کیسے؟ کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، خوبصورت ہو اور تم ماشاءاللہ سے دیکھ بھی رہی ہو اور تم سن بھی رہی ہو۔ جملہ سنیے گا جناب ابوذر کی دلہن کا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے فوراً کہہ دیا کہ تمہارے باپ جھوٹ بول رہے تھے۔ ہمارے باپ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ہمارے باپ ہماری زندگی کی ترجمانی کر رہے تھے، ہمارے والد ہماری زندگی کی ترجمانی کر رہے تھے۔ بہرا اس وجہ سے کہا کبھی غیبت نہیں سنی، گونگا اس وجہ سے کہا کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اندھی اس وجہ سے ہوں کسی نامحرم کو دیکھا نہیں۔ صلوات بھیج دے بابا۔ کہ جناب ابوذر سے اب جو اولاد ہوئی تاریخ نے اس کا نام مقدس اردبیلی رکھا ہے۔ آج جو آیت اللہ مقدس اردبیلی امیر المومنین کی بارگاہ میں جائیے، جاتے ہی ساتھ پہلے ہی ستون پر جناب مقدس اردبیلی کی قبر مبارک ہے۔ یہ وہ اردبیلی ہے، یہ وہ مقدس اردبیلی ہے کہ جب امیر المومنین کا دروازہ بند ہو جاتا تھا اور آپ زیارت کے لیے آتے تھے تو اپنے منہ کو چھپاتے تھے، چادر سے چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ مقدس اردبیلی آ رہے ہیں۔ اور تاریخ کہتی، علماء بیان کرتے ہیں، قصص العلماء میں یہ بات تحریر ہے، جیسے ہی دروازے کے پاس مقدس اردبیلی جاتے تھے امیر المومنین کا دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ یہ ہے مقدس اردبیلی۔ یہ جو ہوئے